جنت کے اندر اس کو داخلہ مل گیا، وہی آدمی کامیاب ہو گیا، اور اسی کا نام قیامت بھی ہے۔ اس قیامت کی فکر آج نہ بچوں کو ہے، نہ جوانوں کو ہے، نہ بوڑھوں کو ہے، اور نہ ہی ہماری عورتوں کے اندر ہے۔ فکر ہے تو دنیا کی ہے، دولت کی ہے، کاروبار کی ہے، دکان کی ہے، دنیا کی ہے، آخرت کی، قیامت کے دن کی کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ یہ فکر، قیامت کی فکر، یہ اتنی اہم فکر ہے کہ مسلم شریف کی حدیث، جبرائیل امین ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت سارے سوال کیے، انہی میں سے جبرائیل امین نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہو، اس کے فرشتے کے اوپر ایمان ہو، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان ہو، رسولوں کے اوپر ایمان ہو، اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان ہو۔ اگر کوئی آدمی قیامت تک ایک اللہ کی گواہی دیتا رہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھتا رہے، لیکن وہ آدمی قیامت کا انکار کر رہا ہے، قیامت کو نہیں مانتا ہے کہ یہ قیامت کوئی چیز نہیں، یہ حساب و کتاب کوئی چیز نہیں، یہ قبر کی زندگی یہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا، اس کا انکار کر رہا ہے، تو وہ آدمی ایمان سے خارج ہے، اس کی ایک نیکی بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے تمام فرشتوں پر، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کا انکار کر دے رہا ہے کہ یہ قرآن کوئی کتاب نہیں، نعوذ باللہ، اسی طریقے سے آسمانی تمام کتابوں کا وہ انکار کر دے رہا ہے، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کی ایک نیکی بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے آپ حدیثوں کے اندر دیکھیے، جہاں پر ایمان کا ذکر ہے، جہاں پر ایمان کی باتیں ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بھی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ دیکھیے جہاں پر بھی اللہ کے اوپر ایمان کی بات ہے، اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ذرہ برابر بھی قیامت کے بارے میں شک کر رہا ہے، بہت سارے مسلمان آج یہ سوچ رکھتے ہیں
ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہ سوچ ہے، ہماری نوجوان نسل لڑکیوں کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ قیامت کو کس نے دیکھا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کون کھڑا ہوگا، یہ جنت اور یہ جہنم یہ کس نے دیکھا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ تو ایک کافر کی سوچ ہے، یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں، یہ تو ایک کافر کی سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور اسی دنیا کے اندر رہیں گے، یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر سے اس قیامت کا ڈر نکل چکا ہے، آج بڑوں کے اندر سے بھی قیامت کا ڈر نکل چکا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر سے بھی اس قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینے کا ڈر آج نہ جوانوں کے اندر ہے، نہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے اللہ رب العالمین کا یہ ڈر نکلتا چلا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دنیا کے اندر سزا دی دیجئے، میں چاہتی ہوں کہ میرے پاپ کی سزا، میرے گناہوں کی سزا اے اللہ کے نبی اسی دنیا کے اندر مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نظر انداز کیا، لیکن بار بار وہ عورت اصرار کرتی رہی، وہ عورت کہتی رہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے دنیا کے اندر میرے گناہوں سے پاک کر دیجیے، اے اللہ کے رسول میں حمل سے ہوں، میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب جا کر کے تم میرے پاس آنا۔ جب 9 مہینہ پورا ہو گیا وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے یہ بچہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اے اللہ کے رسول مجھے سنسار کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اے عورت تیرا قصور ہے، غلطی تو نے کی ہے، اس معصوم سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اے عورت ابھی یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، جاؤ جب دودھ چھوڑ کر کے روٹی کھانے لگے تب اس بچے کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ وہ عورت گئی اور جب بچہ روٹی کھانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے سنسار کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے صحابہ اس عورت کو پتھروں سے مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس عورت کو اس کی سزا، اس کے برے کرموں کی سزا اسی دنیا کے اندر دیا جائے۔ صحابہ اکرام اس عورت کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیے، صحابہ کے پتھر اس کی آنکھوں کو پھوڑ رہا ہے، کوئی پتھر اس کے چہروں کو زخمی کر رہا ہے، کوئی پتھر اس کے دانتوں کو توڑ رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سزا مجھے دنیا کے اندر مل جائے گی، کل قیامت کے دن کی سزا مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ پوری دنیا کے انسانیت کے سامنے کل قیامت کے دن جو اللہ مجھے ذلیل کرے گا، مجھے رسوا کرے گا، اے اللہ کے رسول مجھے کل قیامت کے دن کی رسوائی، کل قیامت کے دن کی ذلت مجھے منظور نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر میرے پاپ کی سزا مجھے مل جائے، مجھے اس دنیا کے اندر مجھے میرے پاپ کی سزا دے دیجئے۔ یہ کون سا ڈر تھا، یہ کون سی فکر اس عورت کے اندر تھی، یہ کون سا وہ جذبہ لے کر کے آئی تھی کل قیامت کے دن، تاکہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرے، اس کی سزا
آج مجھے دنیا کے اندر ہی مل جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر انسان کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اس کی نظروں کے سامنے انسان کے پوری زندگی کا اس کا چٹھا اس کی نظروں کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ انسان کا چھوٹا سے چھوٹا عمل اور انسان کا بڑا سے بڑا عمل بھی کل قیامت کے دن اس کی نظروں کے سامنے رکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کل قیامت کے دن کے ہولناکی اور قیامت کے دن کے منظر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان ذرہ برابر بھی نیکی لے کر کے آئے گا، کل قیامت کے دن اس کی یہ نیکی اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر انسان کل قیامت کے دن کوئی ذرہ برابر برائی لے کر کے آئے گا، اس کی یہ برائی بھی کل قیامت کے دن اس کی نظروں کے سامنے رکھی جائے گی۔ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر انسان کو کل قیامت کے دن انصاف ملے گا۔ اسی لیے ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم جب نماز کو پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سورہ فاتحہ کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اور قیامت کو یاد کرتے ہیں اور اس فکر کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انصاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا، لمن الملک اليوم، اے دنیا کے بادشاہ، اے دنیا کے اندر حکومت کرنے والوں، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ سارے لوگ جب خاموش رہیں گے، اللہ کی طرف سے، مالک الملک کی طرف سے، مالک یوم الدین کی طرف سے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کی طرف سے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض کی طرف سے یہ آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، آج میری حکومت ہے، آج میری بادشاہت ہے، آج کسی کی حکومت نہیں چلے گی، آج میری حکومت چلے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر انسان کے زبان پر تالا لگا دے گا، ہماری زبان پر اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا۔ کون بات کرے گا؟ ہمارے گناہوں کی کون گواہی دے گا؟ دنیا کے اندر ہمارے خرافاتوں کی، دنیا کے اندر ہمارے پاپوں کی، دنیا کے اندر ہمارے تکبر کی، دنیا کے اندر ہمارے گناہوں کی کون گواہی دے گا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر گواہی دے گا۔ تمہارے بیان فرمایا کہ تمہارے یہ کان گواہی دیں گے، تمہاری یہ آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے یہ پیر گواہی دیں گے، تمہارے جسم کا ایک ایک انگ تمہارے خلاف کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ گواہی دیں گے۔ دنیا کے اندر ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کون سا جذبہ ہمارے اندر ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ نے اسی کل قیامت کے دن کے بارے میں بیان فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ اللہ نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن جہاں پر ہماری آنکھیں گواہی دے گی، جہاں پر ہمارے جسم گواہی دیں گے، جہاں پر ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، اللہ نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ ہم نے اس زمین کے اوپر کس کی شکایتیں کی؟ ہم نے اس زمین کے اوپر کس کی غیبتیں کی؟ ہم نے اس زمین کے اوپر کس کی برائیاں کی؟ ہم نے اس زمین کے اوپر کس کو ذلیل کیا؟ اللہ نے بیان فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین بتائے گی اور کہے گی اے اللہ یہ آدمی آج تیرے سامنے اپنے کرتوتوں کو چھپا رہا ہے، اپنے گناہوں کو چھپا رہا ہے، اپنی حرکتوں کو چھپا رہا ہے۔ اے اللہ میں گواہ ہوں کہ فلاں گھر کے اندر، فلاں زمین کے اوپر، فلاں مکان کے اندر اے اللہ اس نے چوری کی تھی، اس نے فلاں کی غیبتیں کی تھی، اس نے فلاں کے اوپر الزام لگایا تھا، اس نے فلاں کے اوپر تہمتیں لگائی تھی، اس نے بیٹھ کر کے فلاں زمین کے اوپر شراب پی رکھی تھی۔ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ گواہی دے گی، جس دن کا عالم ہر مسلمان جانتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی دہشت کا ماحول یہ ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بہن اپنے بھائی سے بھاگے گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا اور بیوی بھی اپنے شوہر سے بھاگے گی۔ اللہ نے بیان فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور سورج تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آج یہ سورج کروڑوں میل کی اونچائی پر ہے، اس کے بعد بھی ہمیں آج دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہے، آج کولر کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے، آج پنکھے بھی کام نہیں کر رہے ہیں، آج گھروں کے اندر لگے ہوئے اے سی بھی آج کام نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن یہ سورج صرف 1 میل کے اوپر ہوگا، صرف 1 میل کے اوپر ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کل قیامت کا دن او دن ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین سورج کی گرمی سے بچائے گا، قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا، قیامت کی گرمی سے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین اس دن سکون کی زندگی دے گا، راحت کی زندگی دے گا۔ کس کو دے گا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا گاؤں کا مکھیا، عدل و انصاف کرنے والا گاؤں کا پردھان اپنی جنتا کے درمیان انصاف کر رہا ہے، گاؤں کا پردھان ہے لیکن جنتا کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کر رہا ہے، ناانصافی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن ایسے بادشاہ کو، ایسے پردھان کو، ایسے پنچ کو، ایسے مکھیا کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سورج کی گرمی سے بچائے گا، قیامت کی گرمی سے بچا کر کے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین اس کو عرش کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الامام العادل وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے اور قیامت کی ہولناکی سے اللہ رب العالمین
15 سال سے 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کے نوجوان کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کی گرمی سے بچا کر کے اپنے عرش کے نیچے اس کو جگہ دے گا. ایسے نوجوان کو جگہ دے گا جس نے دنیا کی گرمی برداشت کر کے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی ہوگی. آج دیکھ لیجئے ہمارے نوجوانوں کا عالم کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے. آج مسجدوں کا آپ جائزہ لیجئے تو چند نوجوان آپ کو ملیں گے مسجدوں کے اندر. آج ہمارے نوجوان آج مسجدوں سے اتنا دور ہیں، آج نمازوں سے دور ہیں. آپ کتنا بڑا جلسہ کرا رہے ہیں. خاص طور سے ہمارے نوجوانوں نے اس جلسے کی شان کو، اس جلسے کی رونق کو اور اس جلسے کو کامیاب بڑھانے کے لیے دنوں رات محنت کیا اور محنت کر بھی رہے ہیں. اگر ہمارے نوجوان دین کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں اور خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ یومئذ تحدث اخبارہا. یہی جلسہ اور یہی جگہ اور یہی اسٹیج اور آج کے دن کا یہ پروگرام کل اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا اور چیخ چیخ کر کے کہے گا اے اللہ، نوجوانوں نے دین کی اصلاح کے لیے دینی اور تربیت کے نام پہ جلسہ کرایا، دینی پروگرام کرایا، لیکن نماز میں سب سے پیچھے نظر یہی نوجوان آ رہے ہیں. جبکہ نماز کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے. اسلام کے اندر توحید کے بعد ایک اللہ رب العالمین کی گواہی دینے کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے اور سب سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ نماز ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاتہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر بندے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ رب العالمین بندے سے سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھے گا اور سوال کرے گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نماز کے بارے میں سوال کرے گا. آج نماز سے سب سے زیادہ دور ہے. تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دکانیں آباد ہیں، ہمارے گھر آباد ہیں، آج ہوٹل آباد ہیں، آج شراب کے اڈے آباد ہیں، آج جوؤں کے اڈے کو ہمارے نوجوانوں نے آباد کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ مسجدوں کے اندر جائیے صرف 2% آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. کتنی افسوس کی بات ہے. آپ حدیث کو سنیے، پڑھیے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتے تھے، کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کیا کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز چھوٹی، آپ کی عصر کی نماز چھوٹی تو آپ نے دشمنوں کے لیے، آپ نے ظالموں کے لیے، آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کر دی اور ان کے اوپر لعنت بھیجی. بخاری شریف کی روایت ہے غالباً غزوہ احزاب کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ان سے مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرتے کرتے جنگ لڑتے لڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کر دی ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اے اللہ، آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی. اے اللہ، ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے. اے اللہ، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. اے اللہ، ان کے گھروں کے اندر اللہ کا عذاب نازل کر دے. اور اے اللہ، جب یہ مر جائیں اور قبر کے اندر دفن کر دیا جائے تو اے اللہ، ان کی قبروں کو بھی جہنم کے آگ سے اور اے اللہ اپنے عذاب سے ان کی قبروں کو بھی بھر دینا. اتنا دردناک عذاب ہے نماز چھوڑنے والا.
کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اللہ رب العالمین ہمیں اسی نماز کے بارے میں کرے گا. اسی نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حساب و کتاب کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی دیکھ لیجئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، آپ کی بے چینی، آپ کی تکلیف اور آپ کی مصیبت اتنی بڑھ گئی کہ آپ بار بار اپنے جسم پر اپنے چادر کو اوڑھتے اور ہٹاتے اور اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈالتے بار بار اور اپنے چہرے پر مس کرتے، اپنے چہرے پر رگڑتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہے، بے چین ہے، اضطرابی کی حالت میں ہے، اور اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ وصیت کر رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں، اس نماز کو قائم کرنا، اس نماز کی حفاظت کرنا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی نماز کے بارے میں سوال کرے گا اور اسی نماز کے بارے میں پوچھے گا. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ. اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اور ایسے آدمی کو بھی سورج کی گرمی سے بچائے گا اور اس کو عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس نے دنیا کے اندر اگر کوئی عورت برائی کی طرف بلا رہی ہے، دعوت زنا دے رہی ہے، زنا کی طرف بلا رہی ہے، غلط کام کی طرف بلا رہی ہے، لیکن وہ نوجوان ایمان کا اتنا مضبوط ہے، اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے اور وہ کہہ دے رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسے نوجوان کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن گرمی سے اور پریشانی سے بچا کر کے اس کو عرش کے نیچے جگہ دے گا. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر سے آخرت کا ڈر اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے کا ڈر اتنا نکل چکا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو آپ پڑھیے میرے نوجوانوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیے، کتنی خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن دیا تھا، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے. عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب اسی خوبصورتی کو دیکھا تو برائی کی طرف یوسف علیہ السلام کو بلایا اور دعوت زنا دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایمان کو اور یوسف کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کہہ پڑی اے یوسف، قالت حیت لک، اے یوسف آئیے اپنی تمنا پوری کر لیجئے. اے یوسف، تیرے سامنے ایک خوبصورت جوان اور ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. اے یوسف آؤ آج اپنی مراد پوری کر لو. لیکن یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، اس جواب پر غور کرنے لائق ہے. حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ ایک گندا کام ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے سامنے اللہ کا ڈر دکھایا اور صاف طور پر کہہ دیا قال معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. آج میرے نوجوانوں، ہمارے نوجوانوں، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی پوری زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری جوانی آج کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہم اپنی اس جوانی کے اندر اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں
اللہ نے جو ہمیں طاقتیں دی ہیں، آج ہم اپنی صلاحیت کو اور اپنی طاقتوں کو کہاں پر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا مطالعہ کریں۔ ان کو بھی تو ڈر تھا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے کا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ڈر تھا۔ مدینہ کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں، 30 سال کی عمر ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن اس نوجوان کی زندگی کو دیکھو، 36 سال کے اندر سعد بن معاذ کا انتقال ہو جاتا ہے، صرف 6 سال اسلام کے اندر زندہ رہے، لیکن سعد بن معاذ نے اپنی جوانی کی اور اللہ نے جو انہیں صلاحیتیں دی تھی، اللہ نے جو انہیں جوانی کے اندر ان کو جو طاقت دی تھی، اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی جوانی کو وقف کر دیا تھا۔ یہی سعد بن معاذ ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازے کو کھول دیا اور اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں جاؤ، آج میرے محبوب ترین بندے سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے، اے سعد، اے فرشتوں دنیا کے اندر جاؤ، سعد ابن معاذ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، سعد ابن معاذ کے جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ، سعد ابن معاذ کی مٹی دینے کے لیے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازے کو کھول دیا اور فرشتوں کے اندر اعلان کر دیا، 70,000 فرشتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد بن معاذ کی جنازے کی، اس نوجوان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے اس روح زمین کے اندر اترتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی زندگی میں بہت صحابہ کو دفن کیا، قبر کے اندر لے گئے اور ان کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، لیکن جنازہ اتنا ہلکا نہیں تھا جتنا اس نوجوان کا جنازہ ہلکا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے صحابہ، جانتے ہو سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اے صحابہ، ان کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے صحابہ، جب سعد کا انتقال ہوا تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش بھی حرکت میں آ گیا۔ سعد کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا، حضرت سعد سے اللہ اتنی محبت کرتا تھا، حضرت سعد جیسے نوجوان سے فرشتوں نے بھی محبت کیا اور اس روح زمین کے لوگوں سے نے بھی محبت کی۔ اللہ رب العالمین نے آج ان کے جنازے کی نماز کے لیے 70,000 فرشتوں کو آسمان سے بھیجا۔ میرے نوجوانوں، عرش کا سایہ ایسے نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو جوان کسی برائی کی طرف اگر کوئی عورت بلا رہی ہے اور وہ کہہ دے رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آج قیامت کا ڈر ہماری عورتوں کے اندر سے بھی نکل چکا ہے۔ آج قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہماری عورتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ آج جہنم سے بچنے کی دعا ہم کبھی کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی اللہ سے کہا، جنت مانگی اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں جنت دے دے؟ ہم نے کبھی کہا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس؟ ہم نے کبھی کہا اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سأل الجنت 3 مرات، جس آدمی نے 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت مانگی، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ مجھے جنت الفردوس کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، کہ اے اللہ اس نے 3 مرتبہ جنت مانگی، اس نے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا، اے اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جہنم بھی کہتی ہے کہ اے اللہ اس تیری بندی نے، اس عورت نے، اس نوجوان نے، اس بڑے بوڑھے نے اے اللہ جہنم سے پناہ مانگی، جہنم سے پناہ مانگی۔ جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے۔ ہم کتنی بار دن میں دعا کرتے ہیں
ایک بار بھی نہیں دعا کرتے؟ 24 گھنٹہ ہمارا دن نکل جا رہا ہے، ایک دن سے دوسرا دن بھی نکل جا رہا ہے، ہفتہ دن بھی نکل جا رہا ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کا دن نکل گیا، نبی سے کوئی گناہ نہیں، اگلا دن بھی نکل گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جانتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 70 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ ہمیں تو ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہوتی استغفار پڑھنے کی۔ اس نبی کو جس کو اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیا ہے، اس نبی، وہ نبی اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے قبیلوں والوں سے اور اپنے گھر والوں سے کیا کر رہے ہیں؟ انقذوا انفسکم من النار، کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا، میں کل قیامت کے دن تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ، کل قیامت کے دن میں تیرا کچھ بھی نہیں کام آؤں گا۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے رسول بنایا، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، لیکن اے میری بیٹی فاطمہ، کل قیامت کے دن میں بھی تجھے اللہ کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا ہوں۔ جب نبیوں کا یہ عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب نبیوں کا یہ عالم ہوگا، وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جب قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے میدان محشر کے اندر، میدان محشر کے اندر لوگ اللہ کے عذاب کو اور جہنم کے عذاب کو جب دیکھ رہے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اے آدم آپ دیکھ رہی ہیں لوگوں کی بے چینی کا عالم کیا ہے، لوگوں کی پریشانی کا عالم کیا ہے، اے آدم آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، ہمیں نجات مل جائے، جلدی حساب و کتاب شروع ہو جائے، جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت کے اندر چلا جائے، جس کو جہنم کے اندر جانا ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ حضرت آدم کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کے کام کیا تھا، اس لیے نفسی نفسی، آج میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم کہیں گے، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، آپ اللہ کے سب سے نیک بندے ہیں، اے نوح آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے تاکہ جلدی حساب کتاب شروع ہو جائے، جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں چلا جائے، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ حضرت نوح کہیں گے، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم آخری نبی، آخری رسول،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. میرے بھائیوں غور کریے, دیکھیے, نبیوں کا عالم کل قیامت کے دن یہ ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کل قیامت کے دن اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے کنبے قبیلے کے لیے اور اپنے باپ کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں بچا پائیں گے. یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی, آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنے چچا ابو طالب اور ابو لہب کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. جب نبیوں کا عالم یہ ہوگا تو ہم اور آپ سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا کل قیامت کے دن کیا عالم ہوگا میرے بھائیوں. اسی طریقے سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب مردوں سے کرے گا, نوجوانوں سے کرے گا, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عورتوں سے بھی, نوجوان لڑکیوں سے بھی اور عورتوں سے بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا اور سوال کرے گا. اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے, اللہ رب العالمین کی پکڑ سے, اللہ رب العالمین کی جہنم سے ہمیں بھی کوئی بچا نہیں سکتا ہے. ہم سے بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کرے گا, عورتوں سے بھی کل قیامت کے دن نمازی کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن ہماری ماں اور بہنوں کے اندر آج نماز کو لے کر کے کتنی لاپرواہی ہے. آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دیکھ لیجئے, آج ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا کوئی جذبہ, اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہماری ماں اور بہنیں بھی آج تیار نہیں ہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نماز, نفل نماز کے بارے میں کیا بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, من صلی 12 رکعتا فی کل یوم و لیلۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, جو آدمی, جو مرد, جو عورت دن میں 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنت نمازوں کی پابندی کرتا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین اس نوجوان کے لیے, اس عورت کے لیے, اس بڑے بوڑھے کے لیے کل قیامت کے دن ایک محل, ایک گھر تعمیر کرے گا. صحابہ اکرام نے جب یہ باتیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ باتیں رکھی تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سی نماز ہے. اگر ہم 12 رکعت پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں اور اللہ رب العالمین ان نمازوں کے بدلے میں ہمیں کل قیامت کے دن ایک محل بنائے گا, ہمارے نام سے گھر بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رکعتین قبل الفجر, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 2 رکعت فجر سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہے, اربعن قبل صلاۃ الظہر, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 4 نفل نمازیں جو ظہر کی فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ظہر کی فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, مغرب کی فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے, اور عشاء کی فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو آدمی ان 12 سنت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, وہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی, حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں اس کے بعد سے میں نے یہ 12 رکعت اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی نہیں چھوڑی. نفل نماز کا یہ حال ہے, جنت میں گھر بن رہے ہیں. نفل نماز کا یہ عالم ہے کہ جنت کے اندر گھر تعمیر ہو رہے ہیں. تو آپ غور کریں, جب فرض نماز ہم پڑھیں گے تو ہمیں قیامت کے دن کیا ملے گا اور جنت کے اندر ہمیں کیا ملے گا.
میرے بھائیوں ہم غور کریں اور سوچیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے جو حساب لے گا، ہم سے جو پوچھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں ذلت، ہمیں رسوائی اور شرمندگی اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھانی پڑے۔ اس دن کے آنے سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس دن کے آنے سے پہلے کل کی تیاری کر لو۔ آج دنیا ہے، کل کیا ہے؟ کل ہی قیامت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ بعثتُ انا والساعۃ کہاتین۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا، آخری رسول بنایا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اے میری امت کے لوگوں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد صرف قیامت آئے گی۔ اور اے میری امت کے لوگوں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں آئے گی، تمہارے بعد اب صرف قیامت آئے گی۔ اس کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ اس لیے ہر مسلمان کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے سوال کرے گا، ہمارے قدم ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے جب تک ہم اللہ سے، اللہ کے سامنے اپنے جواب نہ دے دیں، اپنی پوری زندگی کا اللہ کے سامنے جواب نہ دے دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنی ہے، قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، تاکہ ہمیں ذلت اور رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کل قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کی ذلت سے اور رسوائی سے اے اللہ تو بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رہ، اسلام پر زندہ رہ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔